الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صلوات الله. معزز سامعین اکرام، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی مشہور آیت سورہ اسراء کی 33ویں، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نفس کو خدا نے محترم بنا دیا ہے اس کو قتل مت کرو، سوائے یہ کہ اگر حق ہو، اور جو مظلوم قتل ہوئے ہیں اللہ نے ان کے ولیوں کو ان کے بدلے کا اختیار دیا. البتہ اس بات کا خیال رہے کہ بدلہ لینے میں اسراف نہ ہو جائے، اور بے شک یہ خدا کی مدد اور نصرت ان پر ہوگی. یہ آیت جس میں ایک مظلوم کے قصاص، ایک مظلوم کے بدلے اور ایک مظلوم کے انتقام کا تذکرہ ہے کہ جس کا ولی اس کے انتقام کو یعنی لے گا. امام باقر علیہ السلام نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا من قتل مظلومن سے مراد امام حسین کی ذات ہے، اور وجعلنا لولیہ سلطانہ، ولیہ سے مراد حضرت حجت، اور ہم سارے ہیں ان میں یعنی آخری جو حضرت ہوں گے، حضرت حجت، وہ اس کا انتقام اور بدلہ عوض سب لیں گے. اور اسراف سے مراد یہ ہے کہ قاتل کے علاوہ کہیں کوئی اور نہ قتل ہو جائے، جبکہ چھٹے امام نے فرمایا کہ حسین مظلوم کی شہادت یا ان کا قتل اگر اس کے بدلے میں
اہل ارض کا قتل ہو جائے تب بھی اسراف نہیں، اس لیے کہ ولی خدا ہے، امام وقت ہے، نواس رسول ہیں، حجت ہے خدا کی، اس کا خون، اس کا عوض کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا اہل ارض قتل کر دیے جائیں تب بھی اس کا یعنی عوض نہیں ہوگا، اسراف نہیں ہوگا۔ پھر یہ باتیں اس آیت کے ضمن میں جو موضوع مورد نظر ہے اور گفتگو جس کے بارے میں ہو رہی ہے وہ یہ کہ مقدمہ یعنی کربلا مقدمہ ہے ظہور کا۔ ہماری گفتگو یہ ہوئی کہ کیا کربلا ابھی بھی باقی ہے، یا کربلا کا پیغام کیا تھا، کربلا میں کیا ریکوائرڈ اور کیا ارادہ تھا، یا کربلا کی مانگ کیا تھی، آیا وہ مکمل ہو گئی یا ابھی باقی ہے۔ ساری گفتگو کا یعنی نتیجہ یہاں پہنچا تھا کہ کربلا ابھی بھی باقی ہے، اور کربلا میں یہ شہادت، یہ قربانی، یہ اس کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ جب تک حکومت اسلامی کا قیام نہ ہو جائے، جب تک حکومت اسلامی قائم نہ ہو جائے دنیا پر، اور دنیا عدل و انصاف سے بھر نہ جائے، ظلم و جور کا جب تک خاتمہ نہ ہو جائے، تب تک کربلا جاری ہے۔ اس لیے کہ اور یہ بھی عرض کی گئی باتیں کہ کربلا یہ انسان کے جینے کا سلیقہ، شعور زندگی، یہ کربلا کی ایک کتاب ہے کہ جس کے 72 اوراق ہیں، کہ جس کے اندر انسان کی زندگی اور انسان کے کیریکٹر اور کردار کو سنوارنے کے لیے ایسے مطالب ہیں کہ جو دنیا کے کہیں کسی کتاب میں نہیں مل سکتے۔ دنیا کی ساری کتابیں مختلف زاویوں اور مختلف سال اور مختلف صدیوں میں یہاں کچھ پڑھا، وہاں کچھ پڑھا، وہاں کچھ پڑھا، سب کو ملا کر جب ایک جگہ جاتا ہے تب ایک ڈگری آدمی پاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی واحد کتاب کربلا ہے کہ جہاں سب کچھ ہے، جہاں ہر یعنی تمام خیر جو دنیا میں آپ سوچ سکتے ہیں سب کچھ اس کتاب کربلا میں موجود ہے۔ دنیا کے سارے خیر دین ہے، اور دین خیر پر مشتمل ہے، اور خیر کربلا میں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی کتاب کو جس نے قریب سے پڑھ لیا ہے تو پھر اسے زندگی کو جینے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ اس لیے کہ کربلا والوں نے کہ جہاں سب کچھ تھا، سب کچھ نہیں تھا لیکن شعور زندگی تھا، یعنی وسائل زندگی نہیں تھا، جینے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں دنیا میں مادی زندگی میں، وہ سب کچھ کربلا میں نہیں تھا لیکن شعور زندگی تھا۔ زندگی کیسے جینا چاہیے، آداب زندگی کربلا والوں نے بتا دیا، جبکہ ظاہری اور مادی زندگی کے لیے پانی، کھانا، وسائل، دنیا کی ساز و سامان یعنی ہونے چاہیے تب آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کربلا میں یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن جینے کا سلیقہ تھا، جینے کا شعور دیا، اور ایسا دیا ہے جو قیامت تک پڑھتا رہے انسان۔ جیسے قرآنی تفاسیر مکمل نہیں ہوتی، ویسے کربلا کے ان شہداء کے کیریکٹر اور کردار کو آج سے نہیں 1400 سالوں سے دنیا بیان کر رہی ہے لیکن ختم نہیں ہوتے۔ مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف نوعیت کی تفسیریں، اذکار، ذکر، خیر سب ہو رہا ہے، لیکن یہ کربلا کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج یہ آخری بیان ہے یا آج یہ آخری مطلب ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ یہ کربلا کا ایک اعجاز ہے، یہاں زندگی کے جینے کا سلیقہ اور شعور بندگی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں وہ ان سارے زاویوں میں تو نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اپنے وقت اور اپنے حدود کو سمجھتے ہوئے یہ عرض کروں کہ کربلا یعنی انسان کی روح، انسان کی زندگی کو سنوارنے کا سلیقہ ہے، شعور دیا ہے، عطا کیا ہے۔ جبکہ آج یعنی یہ عجیب نسخہ ہے، اس کتاب کے نسخے کو پڑھنے والا اپنی زندگی، معنوی زندگی کو سنوار سکتا ہے،
جبکہ جسمانی زندگی کو اگر آپ دیکھیں نسخے بہت سارے. آج زمانہ کیا ہے, یہ کورونا کے لیے تھوڑا سا ملا کے چلیں تو شاید جلدی سے بات میری واضح ہو جائے. یہ نسخہ جو ڈاکٹرز لکھتے ہیں, بہت سارے لوگ اگر اس نسخے کو خالی موڑ کے جیب میں رکھ لیجئے تو کیا ٹھیک ہو جائیں گے؟ یا کورونا ہٹا دے, کوئی بھی مرض ہو, اگر ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ اس کو آپ خوب بڑھیا سے لیمینیشن حتیٰ کرا کے اس کو رکھ لیجئے, ٹھیک ہو جائیں گے. یا اسی نسخے کو دھو کر پی لیجئے. بہت سارے لوگ ایسا بھی کام کیے ہیں, ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو دھو کر پی لیے اور پیتے پیتے کچھ حد تک ٹھیک بھی ہوئے, اور ڈاکٹر کے آ کے کہے کہ نسخہ تو اب ختم ہو گیا کیونکہ اس کو دھو کر جب پی رہے تھے, ایک اور لکھ دو, ابھی مرض باقی ہے. تو ڈاکٹر نے دوسرا نسخہ لکھ دیا, دوسرا پیپر لکھ دیا. دیکھنے والے نے کہا کہ بھئی آپ کو روکنا چاہیے. کہا روکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی نیت اور ارادہ جو ہے اس کو یہ ٹھیک کر رہا ہے. اور یہی چیز آج دنیا میں ہے. میں شاید ایک پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں اس مثال کے ذریعے سے. جو قوت ارادی ہے, جو اندر سے پاور دیتی ہے, طاقت دیتی ہے, جس کو امیونٹی سسٹم کہہ لیں, اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کے جسم کو صحیح ہونے میں. اور اس کا آپ مجھ سے زیادہ میرے بزرگ تجربہ رکھتے ہوں گے, بچوں کے لیے عرض کروں, اس کا مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا, تجربہ بھی کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ خالی جا کے ڈاکٹر کے یہاں بات کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کوئی نسخہ بھی نہیں, کوئی دوا بھی نہیں, کوئی کیپسول بھی نہیں, کوئی انجیکشن بھی نہیں, کچھ نہیں دیا, لیکن بات چیت ہوئی یا کوئی اور زندگی میں آ گیا جس سے بات چیت ہوئی, حال چال ہوئی اور بات تھوڑی دیر گفتگو ہوئی, ہنسی مذاق کیا, کچھ بھی ہوا اور ٹھیک ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ قوت ارادی, یا یہ تو صحیح چیزیں ہیں. اس کے علاوہ تو اسی قسم میں غلط بھی ہوتی ہے. فلاں نے کہا کہ تم تو ٹھیک نہیں ہوگے جب تک یہ نہیں کرو گے, ہاں یہ کرو, وہ کرو, وہ کرو. میں اس نام نہیں لینا چاہتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دھوکے باز, دھوکے میں سادہ لوح مومنین کو مبتلا کر دیتے ہیں. یہ کریے تو ٹھیک ہو جائیے گا, وہ کریے تو ٹھیک ہو جائیے گا. چونکہ اس کا ارادہ اتنا پختہ ہوتا ہے, ارے انہوں نے یہ بتا دیا تب تو اب یہی کرنا پڑے گا. ارے آپ اچھا ہوا آ گئے, نہیں تو یہ تو آپ کے پٹیدار نے کام ختم کر دیا تھا آپ کا. اچھا ہوا آپ نے مراجعہ کر لیا, ورنہ دیکھو. اچھا زمانہ ایسا ہے کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں, کاروباری ہوں, ازدواجی ہوں, خانوادگی ہوں, فیملیز کے ہوں, کچھ نہ کچھ پرابلم سب کے ہیں دنیا میں. آج خصوصی طور پر آج کی ڈیٹ میں اور بھی پرابلمس ہیں. اس یعنی لاک ڈاؤن اور اس کورونا مرض اور دیگر حکومت کی طرف سے پرابلم کچھ نہ کچھ سب کے ساتھ ہے. اب اگر آپ دکھی رگ پر ہاتھ رکھ دیا, یعنی بیچاروں کو آپ نے کہا یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, یہ آپ کے ارد گرد والے آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں, انہوں نے ایسا کچھ کر دیا, اچھا ہوا آپ آ گئے. اب اس کا اعتقاد ادھر بڑھتے جاتا ہے. وہ کچھ دیتا نہیں, اس کو آتا بھی نہیں, اور نہ کچھ وہ حوالے کرتا ہے, لیکن باتیں چونکہ کرنے جانتا ہے. ان کا کام یہی ہے کہ باتوں کے ذریعے سے ان کے ارادے اور ان کے قلب, ان کے دل کو, من کو اپنی طرف موہ لینا. لہذا اس طرح کی باتیں کی کہ اب بیچارے گرویدہ ہو گئے, صبح شام وہی, صبح شام وہی. اچھا افاقہ بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ نسخہ پی کر وہ ٹھیک ہوا اور مزید لینے گیا. کہاں کوئی دوا تو نہیں اس نے پی, جس نسخے کی دوا لے کے پیتا اور ٹھیک ہوتا اسی کو وہ پیتا رہا, اس اعتقاد کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ دیا ہے تو اب یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لہذا وہ وہی پی کر کافی حد تک ٹھیک ہوا. یہی حال ان دھوکے بازوں کا ہے جو سادہ لو عوام کو اپنی باتوں میں مبتلا کر کے اور وہ کچھ حد تک ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. یہ جسمانی مرض ہے, لیکن جو دل کا مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جسم تو کیونکہ امیونٹی پاور اس کے ارادے سے بنتا ہے. اگر آپ اسی لیے آج کہا جا رہا ہے ڈریے نہیں,
گھبرائیے نہیں. اگر خدا نخواستہ چھینک آنے لگی اور بخار آ گیا اور گلا درد کرنے لگا تو گھبرائیے نہیں. اچھی غذا کھائیے اور بات چیت کریے, اپنے آپ کو مینٹین رکھیے. یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ آپ جہاں گھبرا گئے وہیں حملہ زیادہ ہو جائے گا. یہ آج کیا یہ سچویشن ہے, یہی حال ہر حال میں ہوتا ہے, ہر زمانے میں, کہ آدمی اگر گھبرایا, آدمی اگر اچھا اسی کے الٹا کسی پر بھی اعتماد کر لیا, جسم کو تو اس کا اس نسخے کو دھو کے پی جانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن روح نہیں ٹھیک ہوگی. روح کے لیے کیا کرنا ہے؟ روح کے لیے اپنے آپ کو اس کتاب کربلا کو پڑھنا پڑے گا. جب تک اس کو پڑھ نہیں لیں گے, اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے نہیں, تو نسخہ کام کرنے والا نہیں ہے. میں پہلے بھی ایک مثال اسی طرح کی دے چکا ہوں کہ اگر اچھے اسکول کے نام سے آپ پڑھے لکھے ہو جائیں تو یہ تو معجزہ ہو جائے گا, آپ کو اس میں ایڈمیشن لینا پڑے گا. یہی حال اس کتاب کربلا کا ہے. کربلا کی کتاب یقیناً ایسے صفحات پر مشتمل ہے کہ جس کے اندر دنیا کے سارے خیر موجود ہیں. اس کتاب کربلا کو صرف ورق دیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کو عقیدت کی نگاہوں سے دیکھنے سے کچھ نہیں. ہاں ثواب تو ملے گا لیکن زندگی بدلنے والی نہیں ہے. روحانی علاج تب ہوگا جب اس کتاب کربلا کو اپنی زندگی میں لائے, پریکٹیکلی زندگی میں, عملی زندگی میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں, تب جا کے انسان کا یہ روحانی علاج ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ کربلا کتاب ہے کہ جس کتاب کے 72 صفحات میں کیا نہیں ہے, ساری دنیا کی ساری خیر, اچھائیاں, نیکیاں سب اس میں موجود ہیں, اور برائیوں سے کیسے لڑنا ہے یہ بھی ہے. اور یہی انسان کو یعنی اعتقاد اور یہی ایمان یقیناً جسمانی طاقت تو دیتا ہے, لیکن روحانی طاقت کے لیے ان کے اس کیریکٹر اور کردار کو پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پڑھ کر وہاں کام میں لانا, یہاں سمجھ کر وہاں امتحان دینا ہے. اس لیے کہ یہ کربلا 61 ہجری میں ہوئی ہے, اور آئندہ وہ قیام کب ہوگا یہ نہیں معلوم ہے. یہاں پڑھنا ہے, یہاں اس کو دیکھنا ہے, پریکٹیکل کے طور پر عملی نمونہ پیش کرنا ہے, اور پھر اس کا ایگزام آئندہ ہوگا. لہذا اس کربلا کی کتاب کو دور سے اس کے اوراق نہ دیکھیے, اس کو اپنے عقیدت کی نگاہوں سے دیکھیے, لیکن عملی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ یہ جو دونوں ہمارے موضوع ہیں, کربلا یا عاشورہ, ادھر ظہور, یہ دونوں ہماری امیونٹی پاور کو, نفسیاتی پاور کو مکمل اور یعنی پختہ اور مضبوط کرتے ہیں. وہ کیسے؟ بھئی کربلا جو کچھ ہوا کیا تھا؟ ایک شہادت. آپ اور یہ ہم نہیں, یہ انگریز رائٹر نے ایک مقالہ لکھا تھا, اس کا یعنی یہ خلاصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس نے یہ ہماری قوم کے لیے کہا کہ ان کے پاس یہ جو 2 طاقتیں ہیں, یہ 2 طاقتیں ان کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی, ان کو فلاپ ہونے نہیں دیتی. کیا 2 طاقت؟ ایک عاشورہ اور ایک ظہور, یا ایک شہادت اور ایک مہدویت. یہ 2 عقیدے کیا ہے ان کا کام؟ بھئی ہم نے کچھ کیا, ہم کو دھمکیاں ملی, ہم کو مار دیا, ہمارے گھر والوں کو ستا دیا, یا ہمیں نوکری سے نکال دیا, یا کچھ اور مصیبت میں ڈال دیا, اس کے بعد بھی ہم نہیں مانے, آگے بڑھتے رہے, وہی کام کرتے رہے, تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جان مار دینا. یہی آخری یعنی مرحلہ ہے, جان مار دینا. اچھا, جو جان مار دینے سے ڈرتا ہو وہ تو سدھر جائے گا, جو نہیں ڈرتا ہو وہ کیا کرے گا؟ مار دو, مارنا ہے مار دو. کربلا ہمیں
شہادت یا موت کے اتنے قریب لا دی ہے کہ ہم نے موت سے ڈرنا چھوڑ دیا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دنیا میں، صرف یہاں اس بستی کی بات نہیں ہے، دنیا میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. دنیا کی کسی مکتب فکر نے، دنیا کے کسی مذہب نے، دنیا کے کسی دین نے، دنیا کے کسی انسان نے موت کی تعریف نہیں کی، وہ بھی اتنی اچھی. سب موت سے گھبرائے. جس نے موت کو گلے لگایا وہ پھر بعد میں بولنے لائق نہیں رہا. لیکن اس مکتب فکر یعنی کربلا کی کتاب کربلا میں ایک ایسا بھی صفحہ ہے کہ جو 13 برس کی عمر میں موت کی ایسی ڈیفینیشن، موت کی ایسی تعریف کرتا ہے کہ نہ وہ ایسی تعریف کبھی کسی نے کیا اور نہ کر سکتا ہے. کیا کہا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. یعنی اب یہ اپنے تمام محبین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک طرح سے آمادہ کرنا ہے. یعنی جو موت کا خوف ہے، بھئی آپ اگر کچھ کرنے جاتے ہیں مار دیے جائیں گے ہم اگر حق پر ہیں تو مر جائیں. اس لیے کہ ہمارے سامنے 72 ایسے نمونے ہیں جنہوں نے حق کے اوپر اپنی جان دی، اور نہ یہ کہ صرف جان دی ہے کہ اچانک کوئی مار دیا گیا، سب اس نظم کے ساتھ. ورنہ کیا ہوتا ہے لڑائیوں میں، ایک بارگی حملہ ہو گیا، ادھر سے مارا ادھر سے، آپ دیکھیں جو دنگے ہوتے ہیں. لیکن وہاں کربلا میں امام وقت جب تک نہیں کہے گا نہیں. امام وقت کا پرمیشن، ایک جنازہ آتا ہے پھر اگلے کو اجازت. یہ ساری ترکیب اور یہ سارے تنظیم اور یہ سارے ڈسپلن یہ کربلا کی اس کتاب میں ہے کہ جس نے ہمیں بتایا ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے. یہی جناب علی اکبر نے کیا پوچھا تھا کہ بابا ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا ہم لوگ حق پر ہیں. تو اس کے بعد یعنی پھر رد عمل کیا رہا؟ تب تو کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم دکھائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے کتاب کربلا ایسی کتاب ہے جہاں موت سے اتنا مانوس کرا دیا گیا. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے بزرگوں نے، اکثر بچوں پر بزرگوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو گھر کے بڑوں نے کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، زبان سے کم بچے سیکھتے ہیں، کیریکٹر اور کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں. سال بھر آپ کہتے رہو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. ایک دن اگر آپ نے جھوٹ بول دیا، کوئی آیا بلانے اور کہہ دیا بچے سے جاؤ کہہ دو نہیں ہے، تو یہ آپ کا جھوٹ اس سال بھر کی باتوں کو بھلا دے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں پر بڑوں کا کردار متاثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. اس گھرانے کے بڑوں نے، بزرگوں نے تو یہ کہہ دیا تھا بیٹا موت تیرے باپ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ موت پر جا گرے یا موت اس پر آ پڑے. جب بزرگ ایسے فرامین اور ایسے بیانات دیتے ہیں تو اس گھر کے بچے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ موت یعنی آخر میں اگر آپ نے کچھ کیا دھمکی یہاں تک، تو موت سے تو آپ ڈرنے والے نہیں ہیں. جب موت سے آپ کیونکہ شہادت کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے. 1400 برس سے آپ شہادت کو دیکھتے آئے ہیں، کربلا کی اس کتاب کو پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، لہذا موت سے بہت قریب ہو چکے ہیں. اگر حق پر جان جاتی ہے تو جائے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ موت کیا، شہادت کی، یہ کربلا نے ہمیں بتایا ہے. اگلا کیا ہے؟ ظہور. اگلا کیا ہے؟ قیام. کیا ظہور میں ہوگا؟ کیا ایک ایسا مصلح اور منجی آئے گا جو منتقم خون حسینی ہوگا، جو ظلم کا خاتمہ کرے گا، جو عدل و انصاف کو قائم کر دے گا. دنیا کے ذرے ذرے میں اگر
ظلم کا کہیں بھی نامو نشان ہوگا تو اس کا خاتمہ کر دے گا، حتیٰ اگر اس کے ظہور میں ایک دن بھی رہا، خداوند عالم ایسا اس دن کو طولانی کر دے گا کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جب یہ بات عقیدے میں یہ ہے نا بات کہ ایسا ہوگا، میں غریب، میں مظلوم، میں بے کس لاچار، بھائی پیسوں والوں کی تو بات نہیں ہے، سورس والوں کی تو بات نہیں ہے، ان پر کوئی ظلم ہوا، 20 آدمی کھڑے ان کے ساتھ، سب نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے بدلہ لے لیا، لیکن غریب بیچارہ، مظلوم بیچارہ، بے کس، وہ تو اگر بولنے بھی جائے گا تو بڑے آئیں کچھ لے دے کے ختم کرو، ہاں کہاں اچھل رہے ہیں، وہ بھی گیا ہے تم بھی جاؤ گے، اس طرح کی باتیں، یہ سب سماجی باتیں ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آخری ڈھارس کیا ہو؟ سوال یہ ہے، کربلا نے تو یہ بتایا کہ موت سے نہیں ڈرنا، اور جب ظلم ہم پر ہو گیا، مظلومانہ قتل ہو گئے، بدلہ بھی نہیں لے سکے، کیا کریں گے؟ ظلم ہوتا جا رہا ہے، ایک کو مار دیا، 2 کو مار دیا، 10 کو مار دیا، یہ ہم شیعوں کی بات، اب ایک فیملی کی بات نہیں، پورے قوم کی بات۔ بھئی آج سے نہیں، زمانے سے ہمیشہ اس قوم کو ستایا گیا، اب تو کچھ حالات، کیونکہ دوسری قوم، ہندوستان کی بات تو یہ ہے کہ دوسری قوم تھوڑا سا ساتھ آ جاتی ہیں، لیکن اب تو وہ بھی خاتمہ ہی ہے، خالی وہی نعرہ ہی ایک اچھے دن آئیں گے لیکن آئے نہیں، تو ادھر یعنی یہ حالات ہیں۔ لیکن اس قوم کے اوپر کون سا ظلم نہیں ہوا؟ کربلا کی بات نہیں، کربلا تو جو ہوا وہ تو ہوا ہی ہے، اس کے بعد کی بات دیواروں میں چنوایا گیا، جو زیارتوں کے لیے جاتا تھا اس کو قتل کیا، ایک جائے گا ایک مرے گا، ہاں ایک ہاتھ کٹواؤ تب جاؤ، دوسرا ہاتھ کٹواؤ تب جاؤ، یہ سارے شرائط رکھے گئے، یہ 72 مارے گئے، ان کا کیریکٹر جاننے کے لیے ائمہ نے بھی اہتمام کیا، نہیں جانا ہے، ہر امام نے زیارت اور ذکر حسین کے لیے اہتمام کیے، جانا ہے، وہ قبریں مسمار کر رہے ہیں، وہ قبریں کھود کر اس کا خاتمہ کر رہے ہیں، ائمہ علیہ السلام بیانات دے رہے ہیں، نہیں وہاں جانا ہے، یہ ادھر سے اہتمام ہے۔ اب یہاں یہ باتیں جو ابھی تک چل رہی، اس بے کس کا وہ اجر کہاں ملے گا، اس کو سکون کب ملے گا، اس کو بدلہ کب ملے گا، اس کو اس کے دل کی ڈھارس کب آئے گی؟ وہی ہے، کربلا نے شہادت کا جذبہ پیدا کیا، اگر حق پر رہو تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، موت آتی ہے تو آ جائے، مر جائیں گے، ظہور نے حوصلہ دیا ہے، ٹھیک ہے آج ظلم کرنا ہے کر لو، آج ستانا ہے ستا لو، آج دیواروں میں چننا ہے چن لو، آج یہ پابندیاں لگانا ہے لگا لو، کل آئے گا، کل ایک آئے گا، کل ہماری طاقت بڑھے گی، یہی ہیومنٹی پاور کو ہماری بڑھاتا ہے۔ اب وہ انگریز کہتا ہے یہ دو قوتیں یہ ہمارے یعنی شیعہ قوم میں ایسی ہیں جو انہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی، بھئی آپ زیادہ سے زیادہ مار سکتے ہو، یہ موت کو تو ہتھیلیوں پہ لے کے چلتے ہیں، کفن کربلا سے لے کے آتے ہیں، اور اگر انہیں مصیبتوں میں رکھو گے تو ان کا ایک عقیدہ ہے، ان کا ایک حوصلہ ملتا ہے یہ کہ کل ہمارا وارث آئے گا، غیبت کا پردہ جب اٹھے گا، ظہور فرمائے گا، تو پھر جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے سب کا خاتمہ ہوگا، پھر ہمارے ظلم کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ صلوات پر دے محمد و آل محمد۔ یہ دو طاقتیں اس قوم کے پاس ایسی ہیں جو کسی کے پاس نہیں، یہی وجہ ہے آپ نے کبھی اس قوم کے کسی بچے کو فرار کرتے نہیں دیکھا ہوگا، ڈرتے نہیں اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔
قوم کے پاس ڈر خوف نہیں ہے اگر حق پر ہیں اور ناحق کام نہیں کرتے. خدا نہ خواستہ کوئی اگر ایسا ہے تو اس نے کتاب کربلا تو صحیح پڑھا نہیں, اس نے اس صفحات کو پڑھا نہیں ہے جو غلط کام کرے. ہمیشہ یہ قوم سچ کام, صحیح کام, درست کام, اس کے بعد بھی اگر اس کے اوپر اتیاچار, موت کو گلے لگانا فخر سمجھتا ہے. اور یہ دنیا جان چکی ہے, اسی لیے کہا اس قوم کو کوئی خرید نہیں سکتا, کوئی دبا نہیں سکتا, کوئی انہیں ڈرا نہیں سکتا, کیونکہ ان کے پاس یہ دو طاقتیں عظیم ہیں. ایک آئندہ مستقبل ان کا بہتر ہونے. آپ دیکھیں ہاسپٹلوں میں جائیں, ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں, کہا کہ اگر یہ آج زندہ رہ گیا تو کل ہم اس کو بچا لیں گے. یہی ہے نا, اگر آج یہ زندہ رہ گیا تو کل ہماری گارنٹی ہے کہ بچ جائے گا. یہ چیز اب وہ گھڑیاں دیکھی جا رہی ہیں, لیکن یہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کل ہمارے اوپر ہوئے اتیاچار کا بدلہ ہو جائے اور ہم کل آرام کی زندگی میں آ جائیں, عدل و انصاف کی حکومت میں زندگی گزر بسر کرنے لگ جائیں, تو یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ جب وہ مریض کہ جو بستر علالت اور مریضی پر ہے ہاسپٹل اور دواخانے میں, اور ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ اگر آج یہ چل گیا تو اس کو ہم کل جلا دیں گے, اور کل یہ جلا کیا کل بچا لے جائیں گے, تو ہر آدمی اس سوئی کو دیکھتا ہے, وارثین خصوصاً. ہاں ڈاکٹر نے یہ بولا ہے, اور جیسے ہی دن ختم ہوا اب وہ ڈھارا. یہ چیزیں پاور عطا کرتی ہیں. یہی ہمارے اعتقاد میں ہے, یہی ہمارے عقیدے میں ہے کہ ابھی یہ جو چل رہا ہے, چاہے ادھر سے ظلم چاہے ادھر سے ظلم, دنیا کی ہر طاقتیں اپنا سر اٹھا کر ظلم اقلیت اور ہم پر کر رہی کریں. ہمارے اعتقاد میں یہ ہے کہ یہ ظلم کا آخر خاتمہ ہے کہ کربلا سے اس شہادت, کربلا سے اس درد کو, کربلا سے اس پیغام کو جو ہم لے کر چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سکھا رہے ہیں, اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں, تو اس لیے کہ آئندہ ایسا زمانہ آئے گا جب ہماری حکومت آئے گی, اور اس پرچم کے تلے ہم بڑے آرام سے دیکھیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا کیسا ان سے انتقام لیا گیا. یہ طاقت عطا کرتا ہے. اور یہ حسین ہے, کربلا کی جو زندگی, کربلا کی کتاب, کربلا کا جو مجاہد ہے, یہ جو کارواں لے کر چلا اور وہاں سب کے خاتمے کے بعد یہ سوال بنتا ہے, سارے مارے گئے, اس کے بعد بھی حلمی ناصر نے انصرنا, حالانکہ یہ خود یہ بیانی عبارت حلمی ناصر کی انصرنا جو بہت مشہور ہے اور سب پڑھتے ہیں سنتے بھی, یہ مقتل کی معتبر کتابوں میں نہیں ہے سوائے جمعۃ الثاقبہ کی, وہ بھی انصرنا نہیں, حلمی ناصر بقیہ اسی مفہوم کے دوسرے الفاظ ہیں. حلمی ناصر انصرنا کی عبارت نہیں ہے, صرف حلمی ناصر ہوگی جمعۃ الثاقبہ, بقیہ کہیں نہیں. خیر اس سے بحث نہیں, لیکن مولا نے استغاثہ کیا ہے. حلمی مغیث, حلمی ضاب, یہ سارے الفاظ ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ مولا مدد کے نصرت کے لیے بلا رہے ہیں. اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا جب سب ختم ہو گئے تو آپ کس کو نصرت کے لیے بلا رہے ہیں؟ حتیٰ وہ 6 مہینے کا تجماہا بھی اپنے آپ کو قربان کر چکا, تو پھر اس کو بلا رہے ہیں. اب پھر وہی بات آئے گی کہ کربلا ختم نہیں ہوئی ہے, کہ یہ استغاثہ صرف کربلا کے اس حدود کے لیے ہیں, یا یہ استغاثہ کربلا کے یعنی میدان کربلا حتیٰ جہاں کوفہ جو اطراف کی تھی جنہوں نے سنا ان کے لیے تھی, یا آج بھی ہمارے لیے بھی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ سب کے لیے ہیں. اور یہ مولا کا استغاثہ کرنا ساری شہادتوں کے بعد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جہاں, اور یہی تو کہا تھا, میں نے تذکرہ کیا تھا لیکن اس بات کو نہیں بیان کیا تھا, عبید اللہ ابن حر جوفی کہ مولا پہلے تو ایک پیغامبر بھیجے اپنا ایک نمائندہ, پھر خود جا کر کہ تو بے دین ہے
بہت گنہگار ہے اور میں چاہتا ہوں تو آ جا. تو اس نے طرح طرح کے بہانے کیے کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے. وہی جس نے گھوڑا دینے کی بات کہی کہ میرا گھوڑا آپ لیتے جائیں, یہ بڑا لکی ہے, جس جنگ میں گیا ہے کبھی جو ہے فلاپ یا ناکامی نہیں ملی اور تلوار بھی بڑی عمدہ ہے. تو مولانا کہا یہ سب مجھے نہیں چاہیے, میں تو چاہتا تو تیری ہدایت ہو جائے. اور تو اس نے یعنی اس نے کیا کہا, مولا نے اس سے آخر میں کہا اچھا ایک کام اور کر, اگر نہیں آتا ہے تو اتنی دور تو چلا جا کہ تجھ تک میری آواز نہ پہنچے, اس لیے کہ اگر آواز پہنچ گئی تب تو واجب ہوگا نصرت کے لیے آنا, اور تو لہذا دور چلا جا. یہ امام حسین علیہ السلام نصرت کے لیے جو استغاثہ کر رہے ہیں سب کی شہادت کے بعد, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے بھی وہی ہمارا استغاثہ ہے. البتہ سارے ائمہ نے بھی ان کے بعد آ کر وہی استغاثہ, اور حضرت بھی آئیں گے تو وہی استغاثہ ہوگا کہ کون ہے نصرت کے لیے اور کون ہے مدد کے لیے. اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ حدود کربلا تک بھی یا آج تک آئی ہیں پیغمبر. اچھا پہلی بات یہ حسین کون ہے جو نصرت کے لیے بلا رہے ہیں, اور ان کی نصرت کرنا دینی حیثیت سے کیا ہے؟ حسین وارث انبیاء ہیں, حسین وارث قرآن ہے, حسین وارث اسلام ہے, حسین وارث محمد ہے, حسین وارث دین ہے. لہذا جو وارث ہے وہ کہہ رہا ہے تو حسین کی مدد یعنی دین کی مدد, حسین کی نصرت یعنی اسلام کی نصرت, حسین کی نصرت یعنی قرآن کی نصرت, حسین کی نصرت یعنی محمد کی نصرت, حسین کی نصرت یعنی سارے انبیاء کی نصرت. اور یہی وجہ ہے حسین ابن علی کی اکیلے بیعت کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. اگر ایک ہاں کرتے تو سارے انبیاء اور سارے مسلح اور سارے نبی اور سارے دیندار, دین کی راہ دکھانے والے سب کی محنتیں بیکار ہو جاتی. معاملہ وہاں سے تھا, اسی لیے کہا جاتا ہے حسین ابن علی کی بات کہاں سے کہاں نکلتی جا رہی. حسین ابن علی کو اگر آپ پہچاننا چاہیں تو تاریخ سے نہیں پہچان سکتے, اس لیے کہ تاریخ لکھ دے گی کہ یہ 3 شعبان کو پیدا ہوئے ہیں اور 10 محرم عاشور اور 61 ہجری میں انتقال پر شہادت ہو گئی ہے, اور یعنی 4 ہجری یعنی کل ملا کے 56-57 برس میں محدود کر دے گی. کیا اتنی میں تھے وہ؟ اگر دنیا کی اس مادی زندگی کو دیکھیں گے تو یقیناً یہ ہے, لیکن اس زندگی کو اہل بیت نہیں دیکھتے. اسی وجہ سے جب شام دربار میں جا رہے تھے, ایک بوڑھا آیا مذاق اڑانے کے انداز میں کہتا ہے سید سجاد علیہ السلام سے, جیت کس کی ہوئی؟ تو مولا نے کہا کہ ابھی جب اذان ہوگی تو دیکھ لینا جیت کس کی ہوئی. اور یعنی ان کا مقصد, ان کا طریقہ, ان کا انداز کچھ الگ ہے. یعنی یہ اس ظاہری زندگی کو اپنی زندگی نہیں سمجھتے, اور نہ ظاہری موت کو موت, ورنہ دنیا کی ہر لڑائی میں مار کھانے والا, مر جانے والا کون جیتا ہے؟ لیکن یہ عجیب لڑائی, مولا نے یہ نہیں کہا کہ مارے گئے ہم لوگ تو اب کون جیتا اور کون ہارا. مولا نے اپنے ہدف کو بیان کیا کہ ہدف دیکھنا, وہاں سے اندازہ اور رزلٹ لے لینا کہ کون جیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کو جو نصرت کے لیے کہہ رہے ہیں, نصرت کے لیے بلا رہے تھے, آواز دے رہے تھے, وہ کیا تھے اور کتنے, یعنی کیا ان کی شخصیت اور منزلت تھی. میں نے سب بتایا کہ یہ اس کے وارث, اس کے وارث, اس کے وارث. اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے تو حسین ابن علی 57-56 برس میں ہے, لیکن یہ آدم سے لے کے خاتم تک ہے, اس لیے کہ ہدف محور ہے, ہدف محور ہے, ہدف ایم جو ہے وہ زندگی ہے, وہی حیات. لہذا اگر حسین کی مدد ہے تو نبیوں کی مدد ہے, حسین کی نصرت ہے تو قرآن کی نصرت ہے, حسین کی نصرت ہے تو دین کی نصرت ہے. حسین, اور جیسے دین کی نصرت واجب ہے, جیسے نماز واجب, جیسے روزہ واجب, جیسے حج واجب, یہی تو تھا. مولا حج کو چھوڑ دیے, عمرے میں حج کو تبدیل کر کے جا رہے ہیں, احرام کھول دیا, اور کچھ لوگ ہیں احرام باندھ رہے ہیں. آپ بتائیے, امام وقت ہے,
وہ منجی بشر ہے اس وقت، وہ کہہ رہا ہے کہ چلو نصرت کے لیے، اور یہ لوگ نہیں حج ہے۔ یہی حال بعض عبادتوں کا ہوتا ہے، اور ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں شکار ہونے لگتے ہیں کہ ہماری یہ نماز امام وقت کیا کہہ رہا ہے، مین وہی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بصیرت نہیں ہے تو اتنے سارے کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب امام وقت کعبے سے نکل گیا تو کعبہ خالی ہو جائے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن ہاں ہماری حج ہے، ہمارا کیا حسین ابن علی سے زیادہ کسی کو یہ عظیم عبادت پسند تھی؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام وقت ہے، احرام اتارا یا مکے سے جب نکلا کتنا قلق اور درد تھا حسین ابن علی کو، کیسے خطبے اور کیسے بیانات ہیں، یعنی اس درد کا اظہار کیا ہے مولا نے۔ لیکن ہاں ادھر یہ لوگ مولا کہہ رہے ہیں دیکھو ابھی حج بچانے کا وقت ہے، حج کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں لبیک کہہ رہا ہے۔ کون؟ وہی 72 بیچارے پہنچے، بیچارے تو یہ لفظ ہیں مجبوری، لیکن وہ بااختیار تھے، وہ یہ نہ سمجھے وہ مجبور تھے، ہاں مظلوم تھے لیکن مجبور نہیں تھے۔ حسین ابن علی نے یہ بتایا کہ ہماری نصرت دین کی نصرت، ہم آج بڑے آرام سے لوگ نماز روزہ کر رہے ہیں، یزید کو حسین ابن علی سے دشمنی نہیں تھی، یزید کو خدا کے نام سے دشمنی تھی، یزید کو نماز سے دشمنی تھی، یزید کو روزوں سے دشمنی تھی، یزید کو حاجیوں سے دشمنی تھی، یزید کو کعبے سے دشمنی تھی، یزید کو مدینۃ الرسول سے دشمنی تھی، حسین ابن علی سے دشمنی نہیں تھی کہ صرف حسین کی دشمنی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اپنا ذاتی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، حسین جو کر رہے ہیں وہی دین ہے، حسین جو کر رہے ہیں وہی اسلام ہے، حسین جو کر رہے ہیں وہی قرآن ہے، حسین جو کر رہے ہیں وہی انبیاء کی سیرت ہے، حسین جو اپنا تو کچھ تھا نہیں، اگر وہ یعنی پیغمبر اللہ کا نام لے رہے ہیں تو یہ اللہ کے لیے، قرآن کا نام لے رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات یہ اللہ کے لیے، اگر یزید کو برے اعمال سے روک رہے ہیں تو یہ خدا کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ تو یہ یزید کی دشمنی حسین سے صرف نہیں تھی، حسین یزید کی دشمنی اسلام سے تھی، قرآن سے تھی، حاجیوں سے تھی۔ اسی لیے اس کی آپ ہسٹری پڑھیں، بندروں کو سجا سوار کر اس پر ٹوپی اوپی لگا کہتا یہ حاجی، یا ایک شعر پڑھتا ہے کہ خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے، ویل للمصلین، ویل دردناک عذاب ہو نماز گزاروں پر۔ کہتا ہے ما قال اللہ ویل للشاربین، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ویل ہو دردناک عذاب ہو شراب پینے والوں پر، بل قال ویل للمصلین، بلکہ کیا کہا ہے اللہ نے کہا ہے ویل دردناک عذاب ہو نمازیوں پر۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ نماز کا حامی ہے وہ۔ حاجی کو کہتا ہے کہ شراب میں جب بلبلے آتے تھے گلاس میں، کہتا تھا یہ ایسے گھوم رہے ہیں جیسے حاجی طواف کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اس کو حسین سے دشمنی تھی؟ جی نہیں، اس کو نماز سے دشمنی ہے، اس کو پیغمبر سے دشمنی ہے، اور اس کو کعبے سے دشمنی۔ اور یہی ہے کعبہ تاراج ہوا ہے، وہاں استبل بن گیا، گھوڑے باندھے گئے، غلیظ غلاظتیں وہاں ہوئیں، مسجد نبوی مسجد وہاں زنا تک ہوا، مدینہ تاراج ہوا، اس کو حسین سے صرف دشمنی تھی۔ لہذا حسین ابن علی کی صدا پر لبیک کہنا یہ حسین کی آواز پر لبیک نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کی آواز پر لبیک تھا، پیغمبر کی آواز پر لبیک تھا، آدم کی آواز پر لبیک تھا، نوح کی آواز پر لبیک تھا، ابراہیم کی آواز پر لبیک تھا، اسماعیل، سارے نبیوں کی آواز پر لبیک تھا، قرآن کی آواز پر لبیک تھا، اسلام دین ساری جو کچھ خدا کے شاعر میں ہے سب پر لبیک کہنا تھا۔ لیکن کسی نے نہ کہا یہ کربلا میں وائے، اچھا یہ تو یہ کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، فخر یعنی پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی یہ استغاثہ اگر اب وہیں تک مانتے ہیں، جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا، کعبہ بنا کے
بلندی پر گئے، جانے کے بعد صدا بلند کی، جس کو اذان کہہ لیجئے یا اعلان کہہ لیجئے. یہ صدا دنیا کے صرف مکہ مدینے تک نہیں رہی، صرف صفا و مروہ تک نہیں رہی، دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہے. آج لوگ دنیا کے ہر کونے سے حج کرنے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صدائے ابراہیم ہے کہ جو کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا. حتیٰ اس زمانے سے لے کے آج تک نسلوں تک یہ آواز منتقل ہو گئی. تو ایک جملہ عرض کرنے کا دل کہتا ہے کہ جب ابراہیم کی یہ صدا صرف مکہ مدینہ صفا و مروہ تک محدود نہیں رہی، صرف اسی زمانے کے لوگوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ نسلوں تک یہ پہنچ گئی، تو حسین ابن علی جو فخر ابراہیم ہے ان کی صدائے استغاثہ کیسے صرف کربلا کے میدان تک محدود رہ سکتی ہے؟ کیسے صرف سن 61 ہجری 10 محرم تک محدود رہ سکتی ہے؟ وہ زمانے سے لے کے آج تک. اسی لیے کہا گیا ہے، ایک یہ معنی ہے، دوسرا یہ بھیا وہ لوگ تو ہیں نہیں. صدا جنہوں نے سنا، جنہوں نے قتل کر دیا، مولا بلاتے رہے نہیں آئے، تو وہ اب تو ہیں نہیں. تو پیغمبر کی ایک حدیث ہے، حسین و مقتول، حسین قتل کیا جائے گا، اور جب آپ پائیے اور ان کی مدد لم ینصرو نہیں، قتلوا ولم ینصروا، اگر آپ انہیں پائیں اور پانے کے بعد ان کی مدد نہ کریں، لَيَخْذُلَنَّهُمُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے مروی پیغمبر کی کہ اگر حسین مقتول ہے، جب اس کو آپ پائیں اور مدد نہ کریں، چھوڑ دیں، تو خداوند عالم قیامت تک رسوا کرے گا. جو لوگ عربی جانتے ہیں، علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں، لام بھی آیا ہے، ادھر نون تاکید ثقیلہ بھی ہے، لَيَخْذُلَنَّهُمْ. یہ دونوں تاکیدیں بتا رہی ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا، ایسا ضرور ہوگا. یعنی نارمل لہجے میں بات نہیں ہے، بلکہ تاکید کے ساتھ، شدت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، قیامت تک رسوا ہوں گے. پیغمبر نے فرمایا جو مدد نہیں کریں گے، حسین کو پائیں اور مدد نہ کریں، قیامت تک. بھیا وہ لوگ تو اب ہیں نہیں، تو کیسے ذلیل ہوں گے؟ کہا زیارت عاشورہ پڑھ لو. کیا کہا ہے زیارت؟ جو ان کا ذکر سنے، شایعت و بایعت و راضیت، ان کی اولادوں میں جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے فعل پر راضی ہوں گے اور اسی جذبے اور اسی فکر کی تبلیغ کریں گے اور رضامندی کا اظہار کریں گے، وہ قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے. مجھے نہیں معلوم کون لوگ رسوا ہو رہے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. لڑائی کرتے کرتے نقاب پہن کے مرد اگر بھاگے، یہ رسوائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ بات تو بجائے یہ کہ نصرت حسین کے لیے آئے، اب تو بات آگے بڑھ گئی، سب اپنا شجرہ خود ہی بتا رہے ہیں. یزید رضی اللہ خلیفۃ المسلمین کا جلوس نکال کر بتا رہے ہیں کہ یہ ذلیل و رسوا ہونے والے وہاں ہیں، اور یہ بھی دھیرے دھیرے اور بڑھیں گے. قرآن کہتا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے، حسین قتل کیے جائیں گے، اگر تم پاؤ اور مدد نہ کرو تو قیامت تک خدا ذلیل و رسوا کرے گا. آج مسلمانوں کی رسوائی کا ایک سبب یہ ہے، نصرت حسین میں نہیں آتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ مردہ مردہ یا علی. اللہم صلی علی محمد. تو یہ اپنے اپنے وظیفے کو سمجھنا ہے.
बस मेरा वक्त तमाम हुआ, इंशाअल्लाह कल यहाँ से आगे गुफ्तगू होगी। ये लोग, पैगंबर की हदीस है कि क़यामत तक ज़लील होंगे। ये एक तो सबब था उस का साथ छोड़ने। मैंने अर्ज़ किया था, अगर बातें याद हों, पैगंबर ने जिसको अपनी माँ कहा है, अरबी में कहते हैं जड़ को। जड़ से अगर पेड़ अलग हो जाएं, कितने दिन ज़िंदा रहेंगे, कितने दिन हरे भरे रहेंगे। ये लोग दर ज़हरा को छोड़कर, न ये कि छोड़ देते तो गनीमत था, मज़ीद उस पर जैसे आज ये हो रहा है, इमाम हुसैन की नुसरत और उनकी सदाए इस्तिगासा पर लब्बैक ना कहते अलग बात थी, बहुत सारे हैं, लेकिन अब मुखालिफ के लिए हिमायत में उठ रहे हैं। ये वही हो गया कि दर ज़हरा पर पुरसा देने नहीं आए, लेकिन आग लकड़ी लेकर आए। ये वही है, सीरत देख लें, मिला लें। इनसे अहले बैत की तीमारदारी या अहले बैत की नुसरत नहीं हो सकती। ये हमेशा इन्होंने उसी शजरे को अपनाया है और उधर ही जा रहे हैं। कुरान पैगंबर ने फरमाया है ये क़यामत तक रुसवा होंगे, इसलिए इन्होंने अपने वजीफ़े को पर अमल नहीं किया। अगर करबला या सन 61 हिजरी में इन लोगों ने अपने वजीफ़े पर अमल कर लिया होता तो ये कुर्बानी न होती। हुसैन इब्न अली को अली अकबर का कलेजे से बर्छी का फल न निकालना होता, बराबर के भाई अरे अब्बास के बाजू न उठाने पड़ते, चश्माहे का जनाजा चादर दे दो। अरे ये लोग पर्दे के मुहाफिज हैं, पर्दा इनके घर से चला है। बाद लोग जिनके दिलों में खदशा है, जिनके दिलों में खदशा है, शुकूक शुबहात हैं, कहते हैं 4 साल की बच्ची को पर्दे की क्या ज़रूरत है, अपने से कंपेयर मत करो। ये अहले बैत का खानवादा है। पर्दे के लिए एक बुरी अम्मा जरा चादर का इंतजार, ए भैया सैयदे सज्जाद चादर कोई रास्ते में दिखा, चादर चादर हर जगह चादर का मुतालबा है। और क्या है, रात जिंदान में है, शाम को सैयदे सज्जाद के जानू पर सर रखा, सैयदे सज्जाद सर पर हाथ फेर रहे हैं, बहन को प्यार कर रहे हैं, तसल्ली तशफ़ी दे रहे हैं। एक मर्तबा पूछती है, ए भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं, ये परिंदे कहाँ जाते हैं। ए बहन ये परिंदे सुबह में अरे अपने दाबोदाना के लिए निकलते हैं, शाम को ये अपने घर पलटते हैं। सैयदे सज्जाद से बड़ी मजलूमी के साथ कहती है बीवी, ए भैया हम घर कब जाएंगे, हम घर कब जाएंगे। सैयदे सज्जाद इमाम वक्त हैं, पता है क्या जवाब दे, पता है सकीना घर नहीं जा पाएगी, पता है अलगरज ये दो पलक बहुत था सैयदे जनाबे बीबी सकीना को, एक चादर का एक घर जाने का। ये अजीजों जब रिहाई मिली अपने अपने बच्चों को जिनका खुदा न खास्ता कोई गुजर गया हो, जरा उसके लिए तसव्वुर करें, जो चीज़ें वो याद करता है, जो चीज़ें उसे पसंद होती है,
وہ اگر مل جائے ارے اس کو یاد کر کے کیسے فریاد کی جاتی ہے، ہائے میرا بیٹا یہ چیزیں بہت پسند تھی، ہائے میرا بابا، ہائے میرا فلاں۔ اے عزیزو، جب رہائی ملی، بیویوں کے تبرکات آئے، چادریں بھی آئی، سب بیویوں نے اپنی اپنی چادر کو اٹھا لیا۔ ہائے ایک ننھی سی چادر، ایک ننھی سی چادر، ارے سید سجاد شاید قبر سکینہ پر لے کر گئے ہو، اے بہن ارے چادر آ گئی، اے بہن لو چادر آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ دوسری بار جب یہ رہا ہو کر جانے لگے، ساری بیویاں تیار، کارواں تیار، قافلہ تیار، ارے سکینہ کی قبر پر، ارے سکینہ کو یقیناً سب بیویوں نے یاد کیا ہوگا، ارے یہ بالی سکینہ گھر جانے کی ارے تمنا لی تھی، شاید قبر پر فریاد کی ہو، اے بیٹی سکینہ کارواں جا رہا ہے چلو۔ ارے تم روز پوچھتی تھی پھوپھی اماں گھر کب جائیں گے، اے سکینہ کارواں تیار ہے چلو مدینہ چلتے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ عبادت کو قبول فرما، بار اللہ ہمیں معرفت کے ساتھ رضائے سید الشہداء بنانے کو توفیق عطا فرما، بار اللہ اس نظام میں جو مشکلات اور رکاوٹیں ہیں ان کو برطرف فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز ذریعہ حاجات کو بھرلا، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں خصوصاً کورونا سے متاثر ہیں، یا اللہ ان کو بیمار کربلا کے خطے میں شفاء کامل واجل عنایت فرما، یا اللہ کورونا کو دنیا سے نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، یا اللہ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھ، یا اللہ اس فرائض اسلامی کی حفاظت فرما، مدارت مقدسہ کی حفاظت فرما، حضرت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار ہیں۔